ہیلیلویا۔ ایوب کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اگر نکال دیا تو کہتے ہیں آمین آمین۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، میرے دوست میری حقارت کرتے ہیں پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے آمین۔ میرے دوست میری حقارت کرتے ہیں۔ ایک شخص جو وہ اس کی سرزمین کا امیر ترین انسان، روپیہ پیسہ عزت شہرت دولت اچھی فیملی کاروبار، وہ سب کچھ جب جاتا گیا، حالات نے پلٹا مارا، جو اس کی سوچ میں بھی نہ تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا، اور وہ خاک پر پڑا ہے، راکھ پر بیٹھا ہے، اور خداوند اپنے خدا کے حضور میں یہ بات کرتا ہے، میرے دوست، وہ دوست جو اس کے اچھے حالات میں اس کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوگے، اس کے ساتھ بڑی اس کی عزت کرتے ہوگے، لیکن آج یہ ایک لمحہ ایک وقت آیا کہ ایوب کی زندگی میں ایک بڑا صدمہ آیا، ایک بڑا دکھ آیا کہ وہ دوست جن پر ان کو بڑا فخر تھا، وہ دوست جب اس کے حضور میں آئے ہیں تو لکھا ہے، وہ کہتا ہے وہ حقارت کرتے ہیں۔ حقارت کا مطلب ہے نفرت کرتے ہیں، مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس قدر نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، ایوب کہتے ہیں، یہ میری آنکھ خدا کے حضور میں آنسو بہاتی ہے۔ ایک طرف نفرت کرنے والے ہیں، وہ بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، آپ کی لائف، آپ کی زندگی کے معاملات اس قدر گر گئے ہیں، آپ نفرت کے لائق ہو گئے ہیں، لوگ آپ کو حقیر جانے، لیکن ایوب دوسری طرف کہتے ہیں، میری آنکھ خدا کے حضور میں آنسو بہاتی ہے۔ آنسو انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ آنسو جب درد لگے تو آنسو آئے، جب بیماری آئے تو آنسو آئے، جب اپنے دل دکھائے تو آنسو آئے، جب انسان حالات کا مارا ہو تو آنسو آئے، جب اپنے چھوڑ جائے تو آنسو آئے، جس پر نا امید ہو لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے تو آنسو آئے، جب بڑا دل دکھ جائے کسی بات پر تو آنسو آئے، جب آپ کی بے عزتی ہو تو آنسو آئے، جب آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آنسو آئے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ جن کے آگے آنسو بہاتے ہیں ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بیماری کے سامنے آنسو بہائے، بیماری اس کا کوئی اجر نہیں دے گی۔ آپ دل دکھانے والوں کے سامنے آنسو بہائے، وہ اس بات کا ان کو کوئی آپ کے آنسو بہانے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ گر چکے ہیں، کسی پرابلم میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنے دوست کے سامنے آنسو بہائے، وہ آپ کے ساتھ آنسو بہانا شروع نہیں نہ کہ اپنے دکھ آپ کو بتانا شروع کر دیا۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کبھی ہم نے اپنی زندگی پر آنسو آیا کہ ہم
خدا کے حضور میں کیسی زندگی گزارتے ہیں. خداوند میں دعا کرنے والا تھا, میری دعا ختم ہو گئی, میری لائف سے دعا جاتی رہی, اس پر آنسو بہائے. خداوند میں دعا کر تیری حضوری میں جانے والا تھا, لیکن میں اب نہیں جاتا, کبھی اس پر آنسو آئے. خداوند میری لائف تیری حضوری میں چلنے والی تھی, میں تیرے پاک روح کے مسا سے معمور تھا, تیری حضوری میں تھا, میں تیرے ساتھ چلنے والا تھا, میں تیری خدمت کرنے والی تھی, میں تیرے گھر میں دن رات خدمت کرنے والا تھا, میں نے بپتسمہ لیا, میں نے توبہ کی, میں نے پرانی لائف کو چھوڑا, میں نجات یافتہ تھا, لیکن اب نہیں ہوں. کبھی اس پر آنسو آئے ہیں. میرے دوست مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مجھے مجھ سے نفرت کرتے ہیں, اس بات پر آنسو آتے ہیں, لیکن ایماندار کی لائف میں یاد رکھیں کبھی اس بات پر آنسو نہیں آتے. زندگی پر غور کریں, آپ کی اسپرچل لائف کتنی ڈاؤن ہے, آپ کتنے خدا کے حضور میں بیدار ہیں, آپ کتنے جھوٹے ہیں, آپ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, خدا کے حضور میں آپ مکاری کر رہے ہیں. کبھی آنسو آئے؟ ہاں, انہاں گلاں تے کبھی آنسو نہیں آئے. ہاں جی, جھوٹ تے جھوٹ, خدا دے نال مکاری. بچے دل دکھا دیں تے پھر بڑے آنسو آتے ہیں. دیکھو نا, میں پیو ماں میرے نال کیویں دا سلوک کرتے ہیں, میں ماں ماں میرے نال کیویں دا سلوک ہوندا ہے. ہاں, میں وڈا واں گھر چوں میرے نال کیویں دا سلوک ہوندا ہے, میں سارا خرچہ کرنا میرے نال کیویں دا سلوک کرتے ہیں. کیا کبھی اپنی لائف پر اتنا روئے ہیں؟ کیا آپ کبھی اس بات پر روئے ہیں کہ میرا خاندان, میرے بہن بھائی, میرے گھر والے کتنے خدا سے دور ہیں؟ نہ کاچی کو دعا کرنے والا, نہ خدا نہ کچھ کرنے والا. آپ گھر کے سربراہ ہیں, آپ خدا نے آپ کو ایک گھر کا جو ہے وہ باغبان بنا کر بھیجا ہے. خدا نے آپ کو ایک رہنمائی, ایک راہبر بنا کر بھیجا ہے دنیا میں. آپ کے سپرد کیا ہے کسی کو آپ, اور آپ یونا دی طرح کشتی دے وچ پیچھے جا کے سوتے ہو. بائبل مقدس میں یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے 9:1 میں, کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتی, تاکہ شب و روز میں رہوں. یرمیہ کہتا میں اینا رونا چاہنا کہ میری اکھاں چشمہ ہونا چاہتا. کتنے ہیں جو اتنا رونا چاہتے ہیں؟ ساڑھے رونے تے نہیں بڑے نے. آنی سارا دن اے ہو گیا رونا, اے ہو گیا رونا, اے ہو گیا رونا. کدی رویا تے اپنے تے بھی, آنی اپنے آپ تے کدی آنسو بہائے نہیں. کبھی تنہائی میں بڑے اکیلے بیٹھ کر, بڑے سچیدہ ہو کر آپ پیچھے سے, اس لیے خدا یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ تو کو بند کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر تاکہ تجھے آنسو آئے. تجھے پیچھے شور شرابہ ہوئے, دماغ دی کھڑکیاں پہلے کھلیاں ہون, ادھر ادھر, پھر کہنا میں تے جدو دعا کرنی ہاں مینوں تے خوف ہی بڑا آتا ہے, میں تے جدو دعا دے چ بیٹھا مینوں ڈر بڑا لگتا ہے. کبھی تنہا ہو جائے, مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائے. داؤد کی طرح کہ میں اپنا بستر اپنے آنسوؤں سے بھگوتا ہوں, میرا بستر آنسوؤں میں تیرتا ہے. لوگ پتا کی رون والے بندے کو کہتے ہیں کمزور. جڑا رون والا ہوئے گا نا, انہوں لوگی کی کہیں گے اے بڑا کمزور ہے گا جی, اے حالات ماریا جی,
یہ کسے کام دا؟ اور اسی لیے بعض لوگ روتے نہیں ہیں. ہاں جی اپنے جی بڑا مضبوط بنیا ہوتا ہے. ہاں جی مینوں نہیں رونا آتا ہوتا نہ میں کدی رویا. ہاں حالات کدھر بھی جا رہے ہیں. بچے تیری وجہ تو پریشان نے, گھر تیری وجہ تو تباہ ہو گیا, تو کہنا مجھے رونا نہیں آتا. ہاں میں بڑا مضبوط ہاں جی, مینوں رونا کوئی نہیں آتا. آپ کس طرح کے ایماندار ہیں؟ دنیا کا سب سے عظیم, دنیا کا سب سے مضبوط, دنیا کا سب سے دلیر, دنیا کا سب سے طاقتور, دنیا کا سب سے خوبصورت, دنیا کا مالک, دنیا کا خالق, جب خود خالق کائنات اس دنیا میں انسان بن کے آیا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کا دوست لازر جب مر گیا تو وہ وہاں پر جاتا ہے تو یسوع کے بھی آنسو آتے ہیں. تو بندہ 2 ٹکے دا کہندا میں تے بڑا مضبوط ہوں, مینوں نہیں, میں نہیں کسے دن ہویا, کیونکہ اس کی لائف جو ہے اس کا یہ تجربہ ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ آنسو بہانا کتنا ضروری ہے. ہاں گڈی کیڑے پاسے جا رہی ہے, پٹری تو لے گئی ہے, تباہ ہونے والی ہے زندگی. ہاں جی وقت نزدیک ہے, عمر لنگتی جا رہی ہے. عمر پوچھو, میں شکر خدا دا ہوں 50 سال کا ہو گیا. ہاں جی وال چٹے ہو گئے نے, برے حال ہو گئے نے. تو زندگی میں پر رویا نہیں آج تک. ہوتا ہے نا, بڑے لوگ ہوتے ہیں ایسے, میں نہیں رونا. پھر رونا تو کدی پتہ ہی نہیں لیتا خدا نہیں ضرور. آئے ایک ساتھ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں خروج 2 باب, خروج 2 باب اس کی 23 آیت. خروج کی کتاب اس کا 2 باب 23 آیت لکھا ہے, اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہے بھرنے لگے اور روئے, اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا. ہلیلویا. ایک مدت زندگی کے 430 سال نسلیں برباد غلامی میں گزر گئی, روتے رہے, ہڈیاں نکل آئی, بچوں کے بچے مصر میں غلام بن گئے. اور لکھا ہے پھر ایک وقت آیا مصر کا بادشاہ مر گیا, اور جب مر گیا تو وہ رونے لگے. اور لکھا ہے ان کا رونا, ان کے آنسو, ان کی سسکیاں, ان کا ماتم خداوند کے حضور میں پہنچا. خدا نے نکاح کی. آپ کن حالات سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں, آپ ان میں رہ کر اگر آنسو ہی نہیں بہائیں گے تو پھر خدا دے حضور چکنے جائیں گے. آجی روایتی دعا, روایتی عبادت, روایتی سب کچھ فارمیلٹی, آئے چلے گئے, آئے چلے گئے, نہ کدی دل موم ہویا, دل سخت سخت کرتے گئے. ہاں جی دل تے کنٹرول کوئی نہیں. ہاں جی نہ کسی کو معاف کرنا, نہ کسی کو
मतलब जिंदगी देख लो अपनी। और लिखा है इनका रोना खुदा के हुजूर। और खुदा ने फिर अपने बंदा मुकद्दस मूसा को इनके लिए मुकर किया। वो सारी चीज को आप जानते हैं। एक और हवाला देखिए मेरे साथ, गिनती 11वां बाब उसकी 18। गिनती की किताब 18वां बाब 11वां बाब और उसकी 18। यहां पर खुदा अपने बंदा से मूसा से कहता है, और लोगों से कह कि कल के लिए अपने आप को पाक रखो, तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कह कर रोए कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। तुम बुरे हो कल। खुदा यीशु ने फरमाया कि तुम बुरे हो कल, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर बैठा है तुमको अच्छी चीजें क्यों ना देगा। हालेलुया। ये रोते हैं, हाय वो मिस्र का अदरक, वो लहसुन, वो मछली, वो गोश्त, हमें कौन गोश्त खाने को देगा। लेकिन खुदा इनका रोना देखता है। खुदा कहते हैं कल तक पाक रखन, क्योंकि ताड़ा रोना मैं देख लिया है। रोंदे हो कि सानू अच्छी चीज़ां मिलन, सानू अच्छी चीजें, अच्छी चीजों से आसूदा होने के लिए भी रोना, आंसू बहाना जरूरी है। ये नहीं सिर्फ कलाम च लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। असं तो रोज दुआच मांगते कभी आंसू। हाँ, बीज बोना है तो फिर बीज बोन ले पानी भी तो लाना जरूरी है। हाँ जी, बीज खाली जमीन च बोई जो बोई, फिर तो फिर अंदरों कोई नमी मिल जाए तो निकल आवे। तो जो तुसा दी देखभाल की पानी नहीं उत्ते लाया, पानी और रोशनी जो है बीज की ग्रोथ के लिए लाजम है, जरूरी है। और ये खुदा के हुजूर में रोए हैं और खुदा ने इनका रोना, इनके आंसू देखे हैं। मेरे दोस्त मुझ पर क्या करते हैं? हकारत करते हैं, नफरत करते हैं, और ये मेरी आंख खुदा के हुजूर में आंसू बहाती है। एक और वाला देखिए प्लीज, पहला सैमुएल उसका पहला बाब और उसके साथ में आए। यहां पर लिखा है, और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था, जब वो घर जाती इसलिए फनना उसे छेड़ती थी, और चनाचा वो रोती और खाना ना खाती थी। हन्ना बेऔलाद, और इसकी सौगन इसको छेड़ती थी, इसको चढ़ाती थी। वो हर साल खुदा के हुजूर में जाती, वो हर साल शुक्रगुजारी लेकर जाती, वो हर साल कुर्बानी गुजराने के लिए जाती। लेकिन घर दूसरे दी गल्लां छेड़छड़िए ते रोंदी सी, लेकिन जिस दिन वो खुदा के हुजूर में रोई है, हालेलुया, जिथे जाके फिर खुदावन के हुजूर में जाकर रोई है और रोती है। काहिन एली काहिन भी कहता है कि ये कौन औरत है जो नशे में है।
اور اس نے خدا کے حضور میں ایک کمنٹ کی ہے. اس نے کہا خداوند روتے روتے دعا دا طریقہ ہی بدل لیا, رونے دا طریقہ ہی بدل لیا. انہیں کہا خداوند جے تو مینوں دے گا میں عہد کرنی ہاں میں تینوں دے دیا. یہ آنسو جو ہے یاد رکھے یہ خدا سے ملا دیتے ہیں. یہ آنسو جو ہے انسان کو خدا کی حضوری میں مضبوط کر دیتے ہیں. یہ آنسو جو ہے آپ کو دل سے, آپ کے دماغ سے آپ کو ہلکا کر دیتے ہیں. کتنے مرضی پورے پریتے ہو, کبھی خدا دے حضور سے رو کے دیکھیں, آپ لوگوں کے آگے روئیں گے آپ بیمار ہو جائیں گے. ہاں جی, لوگوں نے 10 کے روندے پھرو انہیں میرے نہ انتی کیتا ہی, ہاں وہ فلانے نے میرے نہ ایسا سلوک کیتا ہے. کوئی اجر نہیں, کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیں کلام مقدس میں زبور 56:8 آیت میں لکھا ہے تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے, میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے, کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں. وہ ہمارے آنسوؤں کو مشکیزہ میں رکھ لیتا ہے, اپنی کتاب سے مندرج کر دیتا ہے. ارے ایک آنسو, یہودی ایک روایت ہے کہ دنیا میں خدا کے لیے سب سے قیمتی چیز انسان کے آنسو ہیں. یہ یہودی ایک روایت ہے. وہ کہتے ہیں بندے دا خدا دے حضور چ رونا جڑا وہ آنسو ہے ایک دنیا دی سب تو قیمتی چیز ہے خدا دی نظر وچ. کیوں اتنا ہی موم ہو گیا, اتنا ہی عاجز ہو گیا, اتنا ہی فروتن ہو گیا, اتنا ہی حلیم ہو گیا کہ وہ روندا ہی پیا خدا دے حضور. تے کئی اس چیز نو بے عزتی سمجھتے ہیں, وہ خدا دی نظر وچ اس طرح رونا جڑا نا اپنی توہین سمجھتے. بائبل مقدس میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے, خدا یسوع مسیح شمع فری ایک بد چلن عورت, وہ بد چلن عورت آئی ہے, نہ تو اس نے کھانے کی پرواہ کی ہے, نہ تو اس نے گھر والوں کی پرواہ کی ہے, نہ اس نے لوگوں کی پرواہ کی ہے, نہ اس نے دیکھنے والوں کی پرواہ کی ہے, نہ اس نے اپنی رسپیکٹ اپنی عزت کو دیکھا ہے. اس نے صرف خدا یسوع مسیح کے قدموں کو دیکھا ہے اور لے آئی عطر. ہاں عطر لا کے خدا یسوع کے اوپر لے قیمتی عطر. اور لکھا ہے گناہوں نے اینا کو پا دیتا ہے جی کہ پھر وہ کو کوئی جگہ لبھی یسوع کے قدم, اور وہ یسوع کے قدموں میں آ کر روتی رہی. اور جس نے ضیافت پر بلایا فریسی نے, اس نے کہا اگر یہ نبی ہوتا, اگر یہ خدا کا عظیم خادم ہوتا, اگر یہ جانتا, تو پھر یہ بدکار عورت دے پیراں نوں چھوندی پئی روندی پئی اینوں پتہ نہ لگتا. بعض کا آپ کا رونا جو ہوتا ہے نا, لوگ اس کے مذاق اڑاتے ہیں. یہ اب کی بات نہیں ہے, اس عورت کو دیکھ لیں, لوگ بڑی گلاں کرتے ہیں, اینوں بڑا رونا آندا ہے. ہاں جی, میں ایک مثال تو پہلے بھی سنائی سی نا, وہ کسی نے کیا توبہ کی تھی, وہ بہن گھر گئی, دوسری دفعہ پھر دعا دے آئی, پھر زیادہ تر خدا دے لوگاں نال گھر دے وچ ایک بہن ہور سی جڑی خدا تو دور سی. انہیں پتا کی انہوں مینا ماریا, بلی سو چوہے کھا کے کدھر گئی, پرانا ہے گا نا مثال, بلی سو چوہے کھا کے حاجت میں گئی. ہاں جی, لوگ کرتے نا مذاق کے نہیں کرتے. اور جڑا توبہ کر لے, جڑا خدا دے حضور دے وچ ذرا چلنا شروع ہوئی تو مینا کی فائدہ, بلی سو چوہے کھا کے. میں کہنا وہ بلی اچھی ہے جڑی سو چوہے کھا کے حج میں چلی گئی,
وہ بلی کس طرح دی ہے جڑی کھائی جا رہی ہے، ڈکار ماری جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، وہی تعداد کتنی ہو گئی؟ چل انہیں تو 100 دے بریک لا رہی تے تیرے ہاں تو 1000 2000 3000 کھا کے تے 100 والی کو کہنی پڑی ہے۔ آپ آنسو بہانا، رونا خدا کی حضور میں جتنا عاجز ہوتے جائیں گے، آپ کی مخالفت اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ لوگ آپ کو مخالفت سے دیکھیں گے، لوگ بڑی پیڑیاں کارن کہاں لکھا ہے نا کہ میرے دوست میرے کو حقارت کرنا ہے کی رونا ہی پایا ہے یار۔ آنے ایک بندہ حالات دا ماریا ہوئے تے جڑے دوست بہن بھرا رشتے دار انہوں حقارت کی نگاہ میں دیکھیں، انہوں نفرت کرن کی زندگی ہوگی۔ لیکن ایوب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، پر میری آنکھ خدا کے حضور میں، ہاللیلویا، وہ کہتا ہے خدا کے حضور میں میری آنکھ آنسو بہاتی ہے۔ ساڑھے اتھرو پتہ ہے کدوں آتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے زیادہ تر وہ فلم دیکھ کے کدی نوٹ کیتا ہے؟ کوئی ایسا ڈرامہ، کوئی ایسا سین دیکھ کے اڈے اڈے گلے ڈوبے ایویں دیکھ کے پورا کار ہی روندا گیا ہے۔ ہاں جی ایویں کوئی چھوٹا کلپ ویکھ لیا کوئی دکھی، ہائے 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 بڑا ماڑا کام۔ ادھر تو سارے ایکٹر نے، وہ تو اداکاری کر رہے ہیں، اداکاراں نوں ویکھ کے ساڈے اتھرو آندے نے، روندے نے، لیکن کبھی ہم اپنے اوپر اپنی لائف پر کبھی روئے نہیں۔ اصل رو دیتے سچائی اتنا عبادتدار کو، خدا کے ساتھ چلنے والے کو، خدا کی حضوری میں چلنے والے کو، خداوند میں زندگی گزارنے والے کو یہ لازم ہے کہ وہ خدا کے حضور میں آنسو بہائے۔ بھئی کدھر گئے نتھرو؟ ہاں کدھر گئے نے وہ دعا کرنے والے رو رو کے؟ آج آپ کو پتہ ہے کہ کلیسیاؤں میں، ڈینومینیشنز میں سب سے بڑا فقدان بھی یہی ہے کہ رو کے دعا کرنا نہیں ختم ہو گیا۔ ہاں جی ہوں تو بزرگ نہیں رہے، ہوں تو بڑے نہیں رہے، ہوں تو چھیتی نہ رونا نہیں آتا، نہیں رونا وہ تو اتھرو کٹے تو جڑی بیس لائی ہے وہ کتا بکڑا بھی ہو گئی۔ ہاں جی بیس کا بھی بیچ رونا پہ جڑی بیس لائی تو ڈاکڑا پہ پہ جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ نہیں روتی میں نہ آنسو نہیں آتے بھائی اس کر کے رو دے، وہ کہتے میں روتا پتا کیوں میرا لگا۔ ہاں جی بھائی اکثر اس کے رو دے یار میرے رو دے کہ ویلا نے کیڑا قصور میں لگا۔ ہاں جی لیکن یاد رکھیں آپ جتنا عاجز ہوتے جائیں گے، آپ جتنا حلیم ہوتے جائیں گے، آپ جتنا اپنے اندر سے ٹوٹتے جائیں گے، آپ اپنے دل کو خداوند کے حضور میں ڈھیلتے جائیں گے، آپ جتنا زیادہ خدا کے حضور میں جاتے جائیں گے، آپ کے اندر سے آنسو بہنا شروع ہو جائے گا، آپ کا دل رونا شروع ہو جائے۔ جب دل رو گیا وہ کہتے ہیں نا میں اندرا تو رویا، ہاں جی میری انتڑیاں بھی رو گئی۔ یہ ہوتا جی رونا جڑے خدا دے حضور چ رونا لے وہ کی کرتے ہیں آندرا تو بھی روتے ہیں، اندرا تو ہاں جی اینا کو ٹوٹ جاتے ہیں خدا دے حضور دے چ چھاتی پیٹ پیٹ کر آئے خداوند میں تو آسمان کی طرف سر اٹھانے کے لائق نہیں ہوں، خداوند تو جانتا ہے میں گناہگار ہوں، میں تو مسئول لینے والا ہوں، میں تو اس لائق نہیں تھا خداوند کے تیرے حضور میں آ جاؤں، یہ تیرا رحم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو مجھے لے آیا۔ ایک آنسو ہے کہ نہیں؟ اتنا ٹوٹ جاوے اندر آندے ہی ہاں جی تیاری کرو ہی ٹوٹے ہوئے، ہاں جی اتنا ٹوٹے ہوئے ہیں گھر سے ہی کہ آج میں خدا دے حضور سے جانا ہے رونا ہے، خدا مجھ پر رحم کر،
اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ مجھے کوئی دیکھے. مینوں کوئی ادھر ادھر ویکھے تو پتہ لگے. آپ تنہا ہو جائے چند لمحوں کے لیے, چند لمحات خدا کو دیکھے. آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں. آئے میں چاہتا ہوں چند لمحوں کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں پلیز. او ہیلیلویا. آپ چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو خالی کریں پلیز. کوئی نہیں بولے گا, خاموش ہو جائے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور آنکھوں کو بند کر کے چند لمحوں کے لیے آپ اپنے اندر نگاہ کریں. آپ اپنے دل کو دیکھیں. میں چاہوں گا سب کھڑے ہو جائیں. آپ اپنے اندر دیکھیں, آپ اندر جھانکیں. آپ چند لمحوں کے لیے اپنے اندر کے شور کو بند کریں. آپ اپنے اندر کے خیالات کو بند کریں. خداوند دیکھ میرا دل خالی ہے. اس سے پہلے ہاں باپ بڑا شوق ہے. آج خداوند مجھے تجھ سے بھی بات کرنی ہے. میں نے اپنے قریبی, اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں سے بڑی باتیں کرنی ہے. مجھے خدا, میں نے خداوند سب کو دیکھ لیا. وہ مجھے تمسکروں میں لاتے ہیں, وہ میرے آنسو نہیں دیکھتے. میرے خدا آئے خالی کرے, کہنا شروع کر دے خداوند میں نے آج تجھ سے کوئی بات کرنی ہے. تو پوشیدگی میں بات کرتا ہے. میں نے تیرے کلام میں سنا, میں نے تیرے کلام میں دیکھا ہے. تو میرے آنسو پر نگاہ کرتا ہے. خداوند دنیا کی سب سے قیمتی چیز میرے آنسو ہے. وہ آنسو میں تیرے حضور میرے آنسو پر نگاہ کر. میرا گھر, میری فیملی خداوند ختم ہونے والا ہے. میری لائف خداوند برباد ہونے والی ہے. میں تو بہت پیچھے تھا, میں تو گر چکا تھا, میں تو گندگی کا ڈھیر تھا. تو نے اس گندگی سے مجھے اٹھایا, اپنا ہاتھ بڑھایا, مجھے صاف جگہ پر بٹھایا اور اپنے پاک لہو سے مجھے دھو ڈالا. خدا میرے آنسو پر نگاہ کر. ہم آنسو بہاتے ہیں. ہاں خدا میری آنکھیں چشمہ بن جائے. میری آنکھیں دن رات تیری حضوری میں روئے. ہاں خداوند میں نے ہمیشہ درد دینے والوں کے لیے رویا, لیکن اپنے لیے کبھی نہیں رویا. جو میں نے تیرے ساتھ کیا اس کے لیے کبھی نہیں رویا. آج اس بات پر روتا ہوں, روتی ہوں. بڑا قریب ہو کر بلا میری دعا سن. میری آنکھوں, میری سستیوں, میرے آنسو کو دیکھ خدا. مجھے گوشت دین کا دل دے خدا. میرے اندر سے سنگین دلی نکال دے. پتھر دل میرے اندر سے یسوع کے نام سے نکل جائے اور گوشت دین کا دل آئے. خدا نرم دل آئے تاکہ خدا میں رو لوں, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے قبر میں کون تیری ستائش کرے گا. میرے پاس خداوند یہی موقع ہے کہ میں عاجز ہو جاؤں. مجھے خالی کر لے خدا. مجھے دنیا سے خالی کر کے اپنے مسا سے بھر دے خدا, تاکہ شب روز
तेरी हजूरी में आंसू बहाने वाला बन जाऊं। मेरे आंसू बहा कर खुदा दी ये आंखें हमेशा तुझ पर लगी है। आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है, जो तेरा तख्त है, उस रोशनी की तरफ लगी रही है और मेरे अंदर की तारीकी यीशु के नाम से जाती रही, यीशु के नाम से जाती रही। ये दिल मौन हो खुदावन, ये जिंदगियां नरम हो मेरे खुदावन। खुदा ये दिल मौन हो, ये आंखें तेरी हजूरी में रोने वाली बन जाए, ये आंसू बहाने वाले बन जाए मेरे खुदा। ये अपने दर्द को तेरे आगे रखने वाले बन जाए। हम अपनों के लिए रोए खुदा, हम कलीसिया के लिए, जिंदगियों के लिए रोने वाले बन जाए। हम बरगश्ता रूहों के लिए रोने वाले बन जाए। हम तुझसे दूर जाने वालों के लिए रोए खुदा। मेरी आंखें खुदा रोती हुए तेरे हजूर में आती है। मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर, मेरे घराने पर, मेरी फैमिली पर, मेरी जिंदगी पर रहम कर मेरे खुदा। तेरी शुक्र यीशु के नाम से हम दिल से तेरे शुक्र करते हैं। ऐ बाप, हम दिल से तेरे शुक्र करते हैं। तूने हमें इस लायक बनाया है, तेरी शुक्र करते हैं। हम गौर करें इस बात पर, कब तक डावाडोल जिंदगी गुजारेंगे, कब तक दोगली जिंदगी गुजारेंगे, कब तक फॉर्मेलिटी की जिंदगी गुजारेंगे, कब तक दिखावे का काम करेंगे, हम कब तक मजबूरी से आएंगे तेरे घर में। हम खुशी से आना चाहते हैं, हम खुशी से तेरे काम को करना चाहते हैं, हम दिल से तेरे काम को करना चाहते हैं, क्योंकि उसका अजर तेरे पाक कलाम में लिखा है कि हर एक काम के मुआफिक देने को अजर मेरे पास है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम से मजबूत कर खुदा, दिलों को मजबूत कर, जिंदगियों को मजबूत कर। तेरे पाक रूह का ताजा मसा चाहता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदावन मेरी जिंदगी के कई दरवाजे बंद हो गए, मेरे सोर्स बंद हो गए, मेरी हेल्प बंद हो गई, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए, खुदा मेरे भाई छोड़ गए, मेरी बहनें छोड़ गई, लेकिन तू मुझे ना छोड़ेगा। हम आंसू बहाते हैं, हम रोते हैं इस बात पर, हमने खुदा तेरे लिए क्या किया है। तू हर रोज हमारे लिए हमारा बोझ उठाता है, लेकिन हम खुदावन तेरे लिए कुछ नहीं। तू वफादार है, तूने इतनी मोहब्बत की है कि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। हाँ खुदा, उसको हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु के नाम से हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम से हम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम मजबूत हो जाए मेरे खुदा, हम मजबूत हो जाए। यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।